تو میں اس سے بھی صرف اتنا استدلال کرتا ہوں کہ اس مسئلے پر بھی، زکوٰۃ کے مسئلے پر بھی دو رائے ہوئی، ایک حضرت صدیق اکبر کی، ایک فاروق اعظم کی۔ صدیق اکبر کی مانی گئی، لشکر روانہ ہوا۔ تیسرا مسئلہ مرحلہ پیش آیا، اطلاع ملی کہ یمامہ کے علاقہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 1,00,000 آدمی اس کی جماعت کے اندر شریک ہو گیا ہے، اور وہ تیاری کر کے باقاعدہ ہمارے ساتھ لڑنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، میں نے بہت سارا آپ دوستوں کا وقت لیا اس مسئلے تک پہنچنے کے لیے۔ میں اب آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کی پوری امہات الکتب جو ہے تاریخ کی، وہ اٹھا کر آپ دیکھیں، ان دونوں مسائل میں، دونوں مرحلوں میں اسامہ کے لشکر کی روانگی، زکوٰۃ کے مسئلے کی ادائیگی، اس کے اندر دونوں قسم کے جو ہے وہ اختلافات موجود ہیں۔ جب مسلمہ کذاب کا مسئلہ آیا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہی صدیق اکبر جو دو مسائل کے اوپر اپنا اختلافی نوٹ دے چکے تھے، سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے اور صدیق اکبر کے سامنے انہوں نے کہا کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جانا ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے اور درخواست کی، حضرت میرا نام لکھیں، حضرت میرے بیٹے کا نام لکھیں، حضرت میرے بھائی کا نام لکھیں۔ اللہ کی شان، لشکر روانہ ہوا، اور لشکر روانہ ہوا ہے سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں۔ دوسرا لشکر میں اس کو شاک کرتا ہوں، دوسرا لشکر جو ہے وہ شرابیل ابن حسنہ کی روانگی میں، اس کی جو ہے وہ اپنا ان کی قیادت میں مارکا ہوا۔ اسلام کی نبوت کے 40 سالہ دور نبوت میں اسلام کی خاطر جتنی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد، وہ جنگ بدر کی ہو یا احد کی، خیبر کی ہو یا حنین کی، فتح مکہ کی ہو یا احزاب کی، چھوٹی جنگیں ہوں یا بڑی، ان تمام جنگوں میں شہید ہونے والے حضور کے دور میں 40 سالہ دور نبوت میں ان صحابہ جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 259 ہے، 41 کم 300۔ اور رحمت عالم کے وصال کے بعد سب سے پہلی جو ختم نبوت کی جنگ لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے، جن میں 700 قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے، جن میں بدری صحابہ تھے جن کی عظمت کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے، یہ بدری صحابہ جن کی زیارت کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے تھے۔ میں ایک بات اور آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، بجائے 10 مسائل بیان کرنے کی میری عادت یہ ہے کہ چلو جس مسئلے پر گفتگو کی جائے اس کا کوئی پہلو جو ہے وہ تشنا نہ رہے۔ میں نے جنگ کی تفصیلات تو آپ حضرات کی وجہ سے بہت ساری چھوڑ دی ہے، لیکن ایک بات کہے بغیر چارہ نہیں، اور وہ یہ کہ آپ علماء کرام سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی؟ نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، روزہ رکھنا سب سے بڑی نیکی نہیں، جہاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی نہیں، تبلیغ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی نہیں، شہید ہونا بہت بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں، عالم بننا بڑی نیکی ہے لیکن سب سے بڑی نیکی نہیں۔ واجب الاحترام دوستو، دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی نبوت کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ کائنات کی کوئی نیکی اس نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس وقت آپ کی تعداد دنیا میں 1 ارب 20 کروڑ ہے، آپ 1 ارب 20 کروڑ مسلمان، تم سب شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ یا ابو حنیفہ، تم سب کو خدا کروڑ سال کی زندگی دے دے، وہ کروڑ سال تمہارا بیت اللہ میں گزرے جہاں 1 کے بدلے لاکھ ملتا ہے، 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی کروڑ سال کی بیت اللہ کی عبادت ایک طرف، اور ایک صحابی کا پل جھپکتے حضور کو دیکھنا ایک طرف۔ قبلہ، اگر نبوت کے چہرے کو دیکھنا اتنا بڑا اعزاز ہے تو نبوت کا اپنا کیا اعزاز ہوگا؟ یہی تو میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ میرا اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ، جس کا مفہوم یہ ہے
اللہ کے خزانے میں خزانہ میرے رب کا، اللہ رب العزت اپنے خزانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر آدمی کھڑا ہو کے مجھ سے مانگنا شروع کرے اپنی مرضی کے مطابق۔ ایک ایک آدمی مطالبہ کرے کہ زمین آسمان کے درمیان کی جو فضا ہے وہ مجھے غلے کے ساتھ بھر دی جائے، دوسرا کہے سونے کے ساتھ بھر دی جائے، ہر آدمی مانگتا جائے، میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا جاؤں۔ کل کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی مچھر کے پر کے برابر جو ہے وہ میرے خزانے میں کبھی واقع نہیں ہوگی۔ یہ خزانہ میرے رب کا، اور اس خزانے کا حاصل اصل الاصول، اس خزانے کا سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے گراں قدر سرمایہ، جوہر، وہ حضور سرور کائنات کی ذات اقدس ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، صحابہ اس فریادی کے ساتھ اس مسئلے کے لیے، میں آپ دوستوں کے ذوق کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ذوق کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کے ذوق کی بات کر رہا ہوں، اور میں اس سے استدلال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ اکرام کو اتنی قربانی نہیں دینی پڑی جتنی ختم نبوت کے مسئلے کی خاطر صحابہ نے قربانی دی ہے۔ میں ایک بات اور آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں، آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہی جنگ ہے یمامہ کی، جس جنگ کے بعد باقاعدہ صحابہ اکرام کی کمیٹی بیٹھی، صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مشورہ کیا گیا اس امر پر کہ حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہ شب و روز اس طرح جنگیں ہوتی رہیں اور اس طرح حفاظ اور اپنا قرا شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا کیا بنے گا۔ آج صدیق اکبر نے کمیٹی بنا کے فرمایا کہ یہ آدمی اس کام کے لیے خالی ہو جائے۔ آپ قرآن مجید کی جمع اور ترتیب کا لکھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جا چکا تھا، پورا قرآن مجید محفوظ تھا، اس کی جمع اور ترتیب کا کام تھا۔ فرمایا یہ کمیٹی آج کام دے گی۔ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا، ایسے نہیں، قرآن مجید کو صدیق اکبر نے جمع کیا ہے، اس ختم نبوت کی جنگ کے بعد جمع کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اس قرآن مجید کے نسخے دنیا کے اندر پھیلائے گئے۔ جامع قرآن سیدنا صدیق اکبر ہے، ناشر قرآن سیدنا عثمان ہے۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اگر آپ حضرات مجھے اجازت دیں تو میں ایک بات اسی عنوان سے، یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات چلی ہے، ایک بات اور عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ یہ، آپ حضرات دنیا کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئی ہے، مجھے اتفاق ہے، اگر کہہ دیں کہ وہ اپنا سورج پہ پہنچ گئی ہے تو میں اس کو بھی مان لوں گا، کسی فلاں سیارے پہ چلی گئی ہے، مجھے کوئی انکار نہیں۔ آپ حضرات چاند پہ چلے جائیں، وہاں جا کر دنیا کی حساس ترین دوربین لے کر پوری کائنات کا الٹرا ساؤنڈ کرے، ان کا ایکس رے کرے اور اس کا نتیجہ مرتب کرے، ساری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی کوئی وحی آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ ایک بات اور یاد رکھیں، کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں جسے معجزہ نہ دیا گیا ہو، کوئی اللہ کا نبی ایسے نہیں جسے معراج نہ ہوئی ہو۔ یہ ایک اور بات ہے کہ تمام انبیاء کو معراج فرش پہ ہوئی، محمد عربی کو معراج عرش پہ ہوئی۔ کوئی نبی ایسے نہیں جسے وحی نہ کی گئی ہو، لیکن آپ سروے کریں پوری دنیا میں کسی نبی کی کوئی وحی جو ہے وہ آپ کو محفوظ نہیں ملے گی۔ پھر ذرا سر جوڑ کے بیٹھ جائیے اور اس پہ نتیجہ بھی مرتب کیجئے۔ اگر ایکس رے کیا ہے تو مہربانی کر کے اس کا نتیجہ بھی آپ حضرات مرتب کریں کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے پہلا وہ قرآن مجید کا نسخہ جو صدیق اکبر کے زمانہ میں تیار ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں جس کی نقلیں تیار کر کے ساری دنیا کے اندر بھیجی گئی، جہاں جہاں اس وقت بھیجنا ممکن تھا، وہ پہلا نسخہ حضرت عثمان کے زیر تلاوت تھا جس وقت آپ شہید ہوئے۔ وہ نسخہ آج بھی استنبول کی لائبریری میں موجود ہے۔ اللہ آپ کو توفیق بخشے، جا کر اس نسخے کا
اپنے اس مرکز کے اس نسخے کے ساتھ توازن کریں، مقابلہ کریں، آپ کو ایک آیت کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ چلے میاں میں اس سے اور اگلی بات آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید تو رہا نا اپنی جگہ، میں اس سے اور آگے عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی بات کو سمجھانے کے لیے آج سے پہلے رحمت 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے اگر کوئی اشارہ اور کنایا کر دیا تھا، میرے اللہ نے حضور کے اشاروں اور کنایوں کو بھی حضور کی شریعت کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے کہ اس پر اس کی مثالیں اور اس پر دلائل نہیں دے سکتا، مجھے اپنا خبر کرنا ہے جو اپنے موضوع کی طرف۔ کبھی آپ دوستوں نے اس پر بھی توجہ کی کہ پہلے انبیاء کی تعلیمات میں سے کوئی چیز محفوظ نہیں، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کوئی چیز غیر محفوظ نہیں۔ آخر اس کی وجہ بھائی جب آپ توجہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تمام انبیاء ایک محدود وقت کے لیے آئے تھے، محدود پروگرام کے ساتھ۔ جس وقت وہ گئے تو ان کی شریعت بھی ان کے ساتھ گئی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا، اپنی ربوبیت کے متعلق اللہ نے اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین، حضور کی نبوت کے متعلق اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پہلے کوئی اس علاقے کا نبی، کوئی اس علاقے کا، کوئی اس خطے کا، کوئی اس ماحول کا، جب حضور علیہ السلام آئے اللہ نے ساری حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے کل کائنات کو محمد عربی کے لیے ون یونٹ بنا دیا، اور فرمایا گیا کہ محمد عربی جس طرح کائنات کا کوئی چپا رب کریم کی ربوبیت سے خالی نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی چپا محمد عربی کی نبوت سے بھی خالی نہیں۔ میرے واجب الاحترام دوستو، اب اگر آپ دوست اس نقطۂ نظر سے سوچنے کی کوشش کریں گے تو سیدنا عثمان کے اس پڑھنے والے شہادت کے وقت پڑھنے والے قرآن مجید سے لے کر اس قرآن مجید تک ہر قرآن آپ کو حضور کی ختم نبوت کی گواہی کے طور پہ ملے گا۔ پھر جب پہلے انبیاء کی تعلیمات محفوظ نہیں تو ان کے حافظ ہونے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کسی بر اعظم کے اندر چلے جائے، کسی اسلامی ملک کے کسی محلے کے اندر چلے جائے، آپ کو قرآن مجید کے حافظ ملیں گے۔ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو وہ اصحاب صحبہ سے لے کر آج کے اس مرکز میں پڑھنے والا ہر قرآن مجید کا بچہ مجھے محمد عربی کی ختم نبوت کی دلیل نظر آتا ہے۔ اور آگے چلیں، ہمارے قریب ترین زمانہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھیں، آج وہ ایک گرجا بنائیں گے، عبادت گھر بنائیں گے، 4 دن آباد رہے گا، پوجا پاٹ ہوگی، سلیب لٹکی رہے گی، ہر سنڈے کو وہاں پر لیکچر ہوگا، لیکن 4 دن کے بعد جب اس کی رونق ختم ہوگی سیل پہ لگا دیں گے، وہاں پر جو ہے وہ اپنا کپڑے کی دکان بن جائے گی، وہ نہیں چل سکی، اگلے دن سبزی کی دکان بن جائے گی، وہ نہیں چل سکی، حجام کی دکان بن جائے گی، اگلے دن وہ نہیں چل سکی، اسے شراب خانہ بنا دیں گے، دن رات اس کے اندر تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک مسجد کا مسئلہ ہے اسلام کا، وہ یہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر مسجد بن جائے قیامت کی صبح تک اس جگہ کو تم کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہوں میں چینجز قبول، مسجد میں ناقبول، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی محدود وقت کے لیے آئے تھے، ان کی عبادت گاہیں بھی محدود وقت کے لیے، محمد عربی عبدالآباد کے لیے، تو آپ کی مسجد بھی، آپ کی بنائی امت کی بنائی ہوئی مسجدیں بھی عبدالآباد کے لیے۔ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو مسجد نبوی سے لے کر آپ حضرات کے اس محلے کی مسجد تک ہر مسجد مجھے محمد عربی کی ختم نبوت کی دلیل نظر آئے گی۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، معافی چاہتا ہوں، یہ تو تھی نا اجتماعی قربانی، یہ اجتماعی طور پہ جدوجہد، اب ذرا انفرادی جدوجہد کی طرف بھی چلتے ہیں۔ اسی مسیلمہ کذاب کا جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی مسیلمہ کذاب کے احوال کی تفتیش کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ایک صحابی کو بھیجے۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا حبیب ابن زید انصاری۔ وہ گئے، مسیلمہ کو پتہ چلا، اس نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، ان کو گرفتار کر کے
مسلمہ کی مجلس میں لایا گیا. وہ اس مجلس کا صدر نشین ہے. مسلمہ کی پارٹی ساری سامنے اس کے بیٹھی ہے. صحابی رسول آئے, یہ بابا جالاں اس کے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے. تو اس نے پوچھا مسلمہ نے, اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ انہوں نے دل دماغ کی تمام تر توانائیوں کو جمع کر کے بڑے اعتماد کے ساتھ رب کریم کی رحمت کی ڈھیری پر ہاتھ رکھ کے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا, اشہد اللہ الہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ جس طرح خدا ایک ہے محمد عربی بھی اللہ کے رسول ہے.